بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے طیب صاحب، آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں، انہیں آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ یہ عمل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ عمل کیسا ہے، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سب لوگ بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو شلوار قمیص کے نیچے اکثر بنیان پہنا جاتا ہے، ہاف بنیان جسے کہتے ہیں، وہ اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز ہوتی ہے یا نماز نہیں ہوتی؟ اور اس کے بعد ان دونوں کو اکٹھا کرے اگر ان دونوں کو، تو ایک سوال بنتا ہے چھوٹا سا، وہ نماز کا یعنی نماز کے کنسیپٹ کا ایک خلاصہ ہو جاتا ہے کہ نماز جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو نماز پڑھتے وقت ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھتے وقت کسی بندے کا دھیان رکھیں گے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور اس نے کتنے سجدے کرنے ہیں، تو آپ کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بجائے نماز پڑھتے وقت یہ دیکھیں تو آپ آرام سے بیٹھ کے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے وقت ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کی نماز بالکل نہیں ہوئے گی، کیونکہ غلط طریقہ ہے۔ جی یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن جب اگر ہم مسجد میں آ کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا دھیان ہی نہ ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہ ہو، تو ہماری وہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو آپ نے دوسرا سوال کرا ہے کہ جو بغیر بازو کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا پہلے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حالت میں نہ آئے کہ آپ کی یہاں سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے یا آپ کی شلوار یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، آپ کی مٹوں مٹ کپڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم جس خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی شان دیکھیں، آپ اس کی عظمت دیکھیں اور آپ اس حوالے سے کپڑے پہنیں۔ آپ دیکھیں شادی میں جاتے ہیں، آپ کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، اس کے بعد عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، فیشل وغیرہ کرتے ہیں آپ۔ تو میری تو یہی رائے ہے، جس بارگاہ کی شان میں، جس خدا کی شان میں آپ جا رہے ہیں، جس بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، تو اگر آپ اسی حالت میں جائیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میرے سامنے ایسی میری عبادت کرے گا؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بازو کے بغیر آپ نماز پڑھیں۔ تو جو آپ نے کہا کہ اینڈ میں یہ بتا دیں کہ جو لوگ مثلاً جو سا دوسرا سوال ہم نے کیا ہے کہ مثلاً ہاف بنیان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن اتنا ثواب نہیں ملتا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی بنیان پہن لیں، اس میں تو بالکل آپ کی نماز نہیں ہونی ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو پہلی بات ہے نماز کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں فرمائیں گے بندے کو، تب تک وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ تو ہدایت ہمیں خود بھی مانگنی چاہیے، جب تک ہم خود نہیں ہدایت مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت دینی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تھوڑے ہماری عمر 50 ہو جائے یا 40 ہو جائے تو تب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ نہیں جناب، بڑھاپے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، ہاں جی، مسجد تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جا کر نماز شروع کریں گے۔ جناب، میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ جھک نہیں سکتے نا، وہ سجدہ کر سکتے ہیں، وہ کرسی میں بیٹھ کے۔ جو جوانی کی عبادت ہے نا، وہ سب سے افضل عبادت ہے کہ بندہ اپنی جوانی کو، مطلب جو اس کی خواہشات، نفسانی خواہشات کو وہ مار کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ جی شکریہ۔ جی شکریہ۔